ہمارے معاشرے میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز جس پیس سے جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان دا لاسٹ 5 years بہت سے کیسز آتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر کہ شادی تو ظاہر ہے ایک خاص انسان سے ہوئی ہے لیکن افیئرز چل رہے ہیں مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. ایسے ایسے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں. فرینڈز ود بینیفٹ میں نے کئی بار اس کا ذکر, اس پہ موویز بن رہی ہیں, ٹی وی سیریز بن رہی ہیں. یعنی کہ فائٹ کرنا تو دور کی بات, اس فتنے کو شاید ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ایکسیپٹ کر کے اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو ری ڈیفائن کرنا ہے اور چینج کرنا. اینڈ دس از دا گریٹسٹ ویپن آف دا, لیٹ می ٹیل یو, جب ایک انسان اور ایک سوسائٹی اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو اور اپنے ایتھیکل سسٹم کو اور ایتھوس کو ری ڈیفائن کرنے لگیں, بجائے کہ اس ویو اور اس فتنے کا فائٹ کرنے کی بجائے ری ڈیفائن کرنے لگیں ہر چیز, that means that they have come under the massive deception, the ultimate وہ deception جو انہیں تباہی کی طرف لے. میں نے آپ سے بات کی ایکسٹرا میرٹل افیئرز. سب سے بڑا نقصان اس چیز کا جو اس وقت ہو رہا ہے, ایک تو ایکسٹرا میرٹل افیئرز اپنی جگہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب the type of content people will watch on these websites, they have categories, they have categorized this thing into different categories, and in fact they are even showing incest and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense, جس سے یہ سوچ اجاگر ہوتی ہے ایک انسان جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کا برین تو افیکٹ ہوگا, اس کا مائنڈ تو اس سے افیکٹ ہوگا, جس سے اس کے مائنڈ میں اگلے بندے کے لیے جس سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کا کوئی ریلیٹیو ہو یا ریلیٹیو ہو, ایون ٹیچر, ایون جو ہے وہ ٹیوٹر, ایون جو ہے وہ جن سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے ایٹ دا ورک پلیس, ان کے بارے میں یہ سوچ آئے. ان دیٹ سینس جو میں نے ابھی الفاظ بولے, میں کھل کے نہیں بار بار بول, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے لوگوں کے برینز کہ اب وہ حیا کا کنسیپٹ, وہ رسپیکٹ جو اپوزٹ جینڈر کے لیے ہوتی تھی, اور وہ پیور تھاٹس جو کبھی اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وہ ٹون ہوتی تھی نا, ایک شرم ہوتی تھی, پیور تھاٹس ہوتے تھے, رسپیکٹ ہوتی تھی. ٹرسٹ می کہ بہت تیزی سے وہ چیز ختم ہوتی جائے. اینڈ دس از دی ڈیزاسٹرس افیکٹ آف پورنوگرافی ان کے مائنڈس پہ جو اس کو بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ خود اس کو پرکھیے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. 90s کے دور کی بات کر, ہمارے دور میں جب سننے میں آتا تھا دوستوں سے کہ کسی کو کوئی پسند آ گیا یا کوئی کسی اپوزٹ جینڈر سے بات یا کر رہی ہیں, تو یہ والی ایکسٹریم بات نہیں پتہ لگتی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس طرح سے سوچتے ہیں یا کیا خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ کرنے کے حوالے سے. اب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یوتھ سے. یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جی, آپس میں تصویریں شیئر ہو رہی, آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے جی کہ اب تو یہ تصویر دکھا, میں یہ تصویر دکھاتا ہوں, کس کی, ظاہر ہے گرل فرینڈس. اور وہ بیچاری جو بے وقوف ہیں, میں اب کیا اس بارے میں بات کروں, جو اگلوں پہ ٹرسٹ کر کے اپنی پکچر بھی شیئر کر لیتی ہیں یہ جانے بغیر کہ وہ پکچر کہاں تک شیئر ہوتی ہے اور وہ کس طرح مس یوز ہو سکتی ہے وہ پکچر. تو ان کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس طرح سے محفلوں میں یہ بات کی جاتی ہے یوتھ کے درمیان, اور لڑکا اور لڑکی اب جب بات کرتے ہیں تو بہت جلدی, چونکہ ہماری سوسائٹی ہائپر سیکشولائز ہو چکی اس طرح کے کنٹینٹ سے, بہت جلدی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ میں تصویر منگواؤں, اور وہ بھی عام تصویر نہیں. تھوڑا سا میں کھل کے آج بات کروں گا بیکاز all of this is happening in the society. This is called sexting and there are so many statistics regarding it that will make you know کہ how dismal and how disastrous the situation. Youth, when they talk to each other, they are exchanging pictures, they are involved in this thing جس کا میں نے ابھی نام لیا, and at the end of the day some of them get blackmailed, obviously by their boyfriends, obviously by those who are asking for pictures, and then they go through a lot of distress and emotional turmoil, and there is a lot of chance کہ کوئی آپ کے اسکرین شاٹس لے, کوئی جو ہے وہ آپ کی پکچرز کو ایکسپوز کرے اور پھر کسی بھی طرح ان کو مس ہینڈل کرے یا آپ کو بلیک میل کرے. تو یہ کیا سچویشن ہو گئی ہے, مطلب کہ کیا کرنے کے کام صرف یہ رہ گئے ہمارے نوجوان نسل. سم ٹائمز اٹ سیمز کہ ایک ہوپ لیس سچویشن. ایک طرف یوتھ کو جو ہے وہ دین کا بتایا جا رہا ہے, ایک طرف پیرنٹس ہیں جو ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ پیرنٹس ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ دس تھنگ when it attacks them and when they get involved in this thing,
This thing is sucking every drop of energy out of them. Youth are locked up in their rooms. They are addicted to this thing. And they are involved in all these things. یہ جو میں نے آپ کو بات کی, affairs ہو گئے, sexting ہو گئی, talking to someone, hunting, like predators, predators are sitting on the internet hunting for girls. Literally, wolves are sitting on the internet. Facebook pages بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جی لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, وہاں سے افیئرز بن رہے ہیں, وہاں سے ریلیشن شپس, حرام ریلیشن شپس بن رہے ہیں. اور پھر بس ٹھیک ہے, جب شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو, لگے ہوئے ہیں جی سارے, اور یہی کچھ چل رہا ہے. کتنی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک کیس سناؤں گا, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم کسی کا کیس ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس سے اجازت لی ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی بات آگے کر سکتے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آلویز پیپل پرمٹ اس. ایک کیس تھا جس میں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک کاؤنسلر جو ہے اس سے کی کاؤنسلنگ, اینڈ شی آسکڈ ہر کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انوالوڈ انٹو دس تھنگ. اور ظاہر ہے کاؤنسلنگ اس چیز کی تھی, پارن ایڈکشن کی تھی. اب یہ باتیں ایکچولی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلرز ہیں بہت زیادہ, تو کاؤنسلرز میں آپس میں کچھ باتیں شیئر ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انفارمیشن دیں, ڈیٹا دیں, ایک دوسرے کو اسٹریٹجی بتائیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنسل دی ادر وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم اینڈ بائی کیپنگ اٹ کانفیڈینشیل. دیٹس فار شیور. تو یہ بات سامنے آئی کہ دا وے شی گاٹ انوالوڈ انٹو دس تھنگ از لائک دیٹ کہ شی ہیڈ اے ریلیشن شپ ود اے گائے اینڈ دا گائے گاٹ میریڈ ٹو سم ون. ان کی شادی کہیں اور ہو گئی, بڑی کامن اسٹوری ہے. اینڈ دا گرل گاٹ سو مچ ڈپریسڈ, شی اسٹارٹیڈ اسموکنگ, شی گاٹ انٹو ڈرگس, اینڈ دین ون ڈے ون آف ہر کلاس فیلوز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہر, obviously in this state, وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں, میل کلاس فیلو کی بات کر. And then he showed her some videos, and this is how it all began. And this is not just one story, there are so many stories کہ دوست نے انٹروڈیوس کرا. چلو میل اور میل دوست تو الگ بات ہے نا, اب تو یہ دوستی کا کانسیپٹ جو میل فیمیل میں ہماری یونیورسٹیز میں بن گیا ہے, اور ہماری یوتھ بہت دھڑلے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور کاؤنٹر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ تو حدیث اب ہم سنائیں تو آگے سے فوراً کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں جی 21ویں صدی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹس پرانے ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. اب تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اب تو سب غلط اور صحیح کو سمجھتے ہیں. تو یہ پرانی باتیں ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط ہو, مرد اور عورت میں انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں. دس از واٹ از سیڈ ان the reply to these things. لیکن اگر سارے پڑھے لکھے ہیں, اگر سارے ڈیسنٹ ہیں, اگر سارے جو ہیں وہ صحیح اور غلط کو جانتے ہیں, تو پھر سکینڈلز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, افیئرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, پھر نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کیوں ہو رہی ہے, پھر فزیکل ابیوز کیوں ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پھر وہ اتنا زیادہ ایموشنل ڈسٹریس سے کیوں گزر رہے. سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے لاز کو سرپاس کریں, اور سرپاس نہ صرف سرپاس بلکہ ان کو اگنور کرتے ہوئے, ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے انہی ایکشنز میں انوالوڈ ہوں گے جو ہماری ڈیزائرز کہتی ہیں, تو پھر ڈپریشن میں جانا, ڈسٹریس میں جانا, ایموشنل ٹرموائل میں جانا, یہ بہت عام سے ایفیکٹس اور یہ بہت ایویڈنٹ ایفیکٹس ہیں. تو بہرحال بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایسے دوست بنائیں گے جو آپ کو اس طرف لے کر جائیں, ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے, کیونکہ سانپ کے ڈسنے سے آپ زیادہ مر جاؤ گے, لیکن برے دوست کے ڈسنے سے اور برے دوست کی کمپنی سے آپ کی تمام زندگی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی, یعنی کہ وہ لائف جو ایکچولی میٹر کرتی ہے وہ بھی برباد ہو. میں آپ کو بہت سے اسٹیٹسٹکس بتا سکتا ہوں اس پہ, بٹ اس پہ بہت بار بات ہوئی ہے اسٹیٹسٹکس کے اوپر. انشاءاللہ میں دوبارہ ایک ریویژن کراؤں گا آپ کو, اس پہ بہت سے لوگ بات کریں. لیکن یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں, کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اس مسئلے کے حوالے سے سیریسنس نہیں پیدا ہو, ہمیں یہ نہیں احساس ہو کہ اس وقت یوتھ کی ڈی موٹیویشن کی وجہ, رشتے ڈیلے ہونے کی وجہ, رشتوں میں مسئلے مسائل آنے کی وجہ, ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی وجہ, ان کی سٹڈیز میں ناکامی کی وجہ, ان کی سٹڈیز سے دور جانے کی وجہ, ان کے ڈی فوکس ہونے کی وجہ, ان کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی وجہ, ان کی ان پروڈکٹیو ہونے کی وجہ, ان کی صحت ڈاؤن ہونے کی وجہ, شادی کے بعد ان کو ازدواجی زندگی میں مسائل آنے کی وجہ,
اور ریئل لائف سے دور جانے کی وجہ وہ سب ایک چیز سے کنیکٹڈ ہے, اس ایک چیز کی ایڈکشن. سچ از دی سیریس سچویشن دیٹ وی آر آل کاؤنٹرنگ دس 24. And as I said, this is a global pandemic. Unfortunately, it is increasing in Muslim countries. And in fact, some of the Muslim countries are one of the highest consumers of this thing. یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمان کنٹری. تو سب سے جو ڈیزاسٹرس افیکٹس کی میں نے بات کی نا, جن میں میں نے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بات کی, جس میں میں نے صحت ڈاؤن ہونے کی بات کی اور ان ساری چیزوں کی بات کی, اس میں ایک اور بہت ڈیزاسٹرس افیکٹ اس چیز کا. دیکھیں, یہ مت سمجھیں کہ اس چیز کا ہمارے برینز پہ کوئی. دیر آر سو مینی ریسرچز اویلیبل آن دا انٹرنیٹ, سائیکولوجیکل ریسرچز, ہاؤ دس تھنگ being addicted to this thing can reduce certain parts of our brain which are higher level cognitive parts which are responsible for certain cognitive functions such as analytical ability, such as the ability to see consequences, such as the ability to perform certain higher level functions. There are so many researches available regarding this جو آپ خود دیکھ سکتے. But one such impact جس کا سوچ کے میری روح کانپتی ہے اور جو ہم نے کاؤنسلنگ کیسز میں دیکھا ہے, the one who gets into this thing and does not fight. میں ریپیٹ کروں گا, the one who gets into this thing and does not fight and considers this normal, that person gets accustomed to it and not even real relationship is going to fulfill the sexual desire of that. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کہنا. جو بندہ اس سے بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہے اور اس چیز کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا, شادی کرنے کے بعد بھی یہ چیز اسے نہیں چھوڑے گی. although شادی ایک بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن وی ہیو سو مینی کیسز کہ میرڈ لوگ بھی آئے ہیں جو اس چیز میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ چونکہ ان کا جو پلیجر کی سینس ہے اور جو لٹرلی جو پلیجر کے سینٹرز ہیں برین کے, وہ اس چیز کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں, تو اب انہیں وہ پلیجر نہیں آتا ریئل سیکس لائف سے جو اصل میں یہ کام کر کے آتا. And that's why the need to look at it is still there. That's why the need to hunt, literally hunt for someone who can watch it with you or who can perform that online thing with you. یہ جو میں لینگویج یوز کر رہا ہوں سمجھنے والے all that thing is still there. Even after having a real life partner, the need is there, the craving is there. اللہ معاف کرے, یہ بہت disastrous ہے. I don't want to make anyone hopeless جو شادی کرنا چاہے. الحمدللہ میجورٹی لوگ شادی کرنے کے بعد اس چیز سے کافی دور ہو جائے, کافی حد تک دور ہو جائے. لیکن وہ لوگ جو اس چیز کو فائٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, جو اس چیز کو ریزسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, اور جو اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, and they have literally given up کہ بھائی یہ اب ایک روٹین چیز ہے اور کوئی بات نہیں, چلنے دو, تو ان لوگ کے لیے ایون آفٹر میرج بھی بہت سے پرابلم. تو بہت سے ینگسٹرز یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اتنا ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ ہے تو ہم کیا کریں, what should we do, everything everywhere this thing is available, اور ہمارے لیے فتناز بہت زیادہ ہیں. میرا ان لوگ سے سوال ہے, اس یوتھ سے, کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے اس دور میں پیدا ہونا؟ کیا اللہ نے جان بوجھ کے آپ کو اس دور میں اور اس پرفتن دور میں بھیجا ہے, یا آپ کو اللہ نے سلوشن دے کر بھی بھیجا ہے, یا اللہ نے آپ میں وہ سکت رکھی ہے کہ آپ اس چیز کو فائٹ کر سکیں؟ یہ کون سا شیطانی وسوسہ ہے کہ چونکہ دور بہت خطرناک ہے, پرفتن دور ہے, میں تو بچ ہی نہیں سکتا, تو the only choice left to me is to watch this filth, is to fulfill my carnal desires from this filth. یہ کیسا بہانہ ہے؟ وہ احادیث پھر کیا معنی رکھتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جن میں سے ایک وہ ہوگا جو اپنی جوانی مسجد میں گزارتا ہے جا کے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی, اور ایک ان میں سے وہ انسان ہے جو اللہ کے ڈر سے ایسی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے, گناہ کی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے. کیا یہ احادیث اس دور میں ریلیونٹ نہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو کل یہ کہیں گے کہ چونکہ میں بے بس ہو چکا تھا, فتنہ اتنا زیادہ تھا, یقین کیجئے یہی شیطان کا وار ہے, یہی اس کا وار ہے جی کہ میں انہیں ڈی موٹیویٹڈ فیل کراؤں, میں انہیں ہیلپ لیس فیل کراؤں, اور ایک وار اور اس کا یاد رکھ, شیطان آپ ایڈکٹڈ بھی فیل کرا. کچھ لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن یہ جو ایڈکشن کا ورڈ ہے نا, اٹس ویری نیگیٹو اینڈ اٹ ہیز اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن ایوری ونز مائنڈ. When someone says I am addicted to porn, I ask them questions کہ
how much do you watch it, and what's the frequency of watching it, and do you watch it even in front of people, and do you feel like watching it in front of people? کیا آپ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں جب آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا آپ پہ کچھ کنٹرول ہوتا ہے؟ کیونکہ ایڈکٹ تو آپے سے باہر ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈرگ ایڈکٹ کو کہ وہ تو کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ایک گیدرنگ میں, وہ تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی ایکسپریشن نہیں دے پا رہا ہوتا, اور اس کی بس خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس میں یہاں سے اٹھوں اور جو بھی ڈرگ میں نے کرنی وہ کر لوں. تو اس لیے اگر تو ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے. لیکن ایڈکشن از اے ویری نیگیٹو ورڈ اینڈ اے ویری بگ ورڈ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وین یو سے آئی ایم اے پورن ایڈکٹ, ایکچولی یو آر گیونگ یور مائنڈ دا ریزن, مور اینڈ مور ریزن ٹو. یہ میں نے بڑی عجیب بات کی, آئی کم ٹو اٹ کہ میں نے کیوں بات کی. دیکھیں, دس از ہاؤ اٹ گوز. جب ایک بندے کا مائنڈ یہ رجسٹر کر لے کہ میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, تو اس کے مائنڈ میں پینک پھیلے گا, وہ بندہ پینک ہوگا, وہ بندہ انگزائٹی میں جائے گا. انگزائٹی سے اس کی سیلف اسٹیم لو ہوگی, سیلف اسٹیم لو ہونے کی وجہ سے اس کا سیلف کنٹرول لوز ہوگا, سیلف کنٹرول لوز ہونے کی وجہ سے جب ٹریگر آئے گا تو اس کو فائٹ نہیں کر سکے گا. ہی ول پرفارم دس ایکشن, اور اس کے بعد جب وہ پرفارم کر لے گا اس کی سیلف اسٹیم مزید لو ہوگی. جب سیلف اسٹیم مزید لو ہوگی دوبارہ سیلف کنٹرول لو ہوگا, دوبارہ ٹریگر آئے گا, وہ دوبارہ پھسل جائے گا. اینڈ دس ویشیس سائیکل آف ڈی موٹیویشن ول گو آن اینڈ آن اینڈ آن until that person starts to literally believe that yes I am an addict and there is no way out. تو شیطان کے اس وسوسے سے, شیطان کے اس چنگل سے وہ آپ کو فیل کرائے گا کہ تم بے بس, وہ آپ کو accursed فیل کرائے گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ عدو مبین ہے, بدترین دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. وہ آپ کو گناہ کرا کے بس چھوڑ نہیں دے گا, وہ گناہ کرا کے ریگریٹ فیل کرائے گا, اکرسڈ فیل کرائے گا, ابینڈنڈ فیل کرائے گا, فورسیکن فیل کرائے گا, یہ فیل کرائے گا کہ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, اور یہ فیل کرائے گا کہ تم ورتھ لیس ہو, تمہاری کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے, تمہاری کوئی ورتھ نہیں ہے, اینڈ ایکچولی یو آر یوز لیس اینڈ یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف دس سن, یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھنگ اور فائٹ دس تھنگ, دین پلیز پہلی چیز کہ ان نیگیٹو وساوس سے بچیں, ڈی موٹیویشن کے فیز میں جانے سے بچیں, گیو اپ کرنے کے فیز میں جانے سے بچیں. یہ پہلی چیز. دیکھیں, بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو فائٹ کرنا ہے تو آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہونی چاہیے, آپ کا اللہ تعالیٰ میں ہوپ ہائی ہونا چاہیے, آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑھنا چاہیے, ایون اف یو آر انوالوڈ ان دس سن. although I do understand کہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, لیکن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فلسفہ حیات, وہ ذکر کا سسٹم اور وہ لائف سٹائل دیا ہوا ہے کہ آپ اس چیز کو کاؤنٹر کر کے, اس گناہ کو کاؤنٹر کر کے اپنی سیلف اسٹیم واپس لا سکتے ہیں. کیسے؟ لیٹ می گیو یو اے ٹپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فالو این ایول ڈیڈ, اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. یہ سمپل فارمولا لے لیں, آپ کی سیلف اسٹیم بڑھے گی, آپ میں ریزسٹنس آئے گی ٹو فائٹ دس سن. یاد رکھیں, اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, فائٹ کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ٹیکنیکس تو بہت ہیں, آئی ول کم ٹو اٹ, بٹ ٹرسٹ می آئی ہیو سین پیپل کم آؤٹ آف دس فلتھ. نمبر 1 بائی ہیونگ ایمان انکریز کر کے, اللہ سے تعلق بڑھا کے. نمبر 2 سیلف اسٹیم. یہ دو چیزیں اگر آپ بڑھا لیتے ہیں نا, آپ کے لیے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا انشاءاللہ بہت آسان ہو. سو دس از دا ٹپ. وین ایور یو سلپ, معاذ اللہ, یو گیٹ اپ, یو پرفارم ایبلوشن, یو گو ٹو دا ماسک, اگر ماسک میں جانے کا ٹائم ہے, یو ڈو سم گڈ ڈیڈ, یو پرے نوافل, اینڈ یو پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالی رائٹ آفٹر سلپنگ. اس چیز کو سیٹل مت ہونے دیجیے, اس چیز کو ایزی مت لیجیے گا, اس چیز کو روٹین مت بنائیے, فوراً اس کو کاؤنٹر کریں, فوراً اس کو فائٹ کریں. یو ول سی انشاءاللہ کہ ون ڈے یو ول گین سچ اسٹرینتھ, بیکاز ظاہر نماز سے آپ کی سیلف اسٹیم بھی بڑھی ہے, آپ کی روح کی غذا بھی ہے. یو ول گیٹ دیٹ پاور انشاءاللہ ٹو کاؤنٹر اٹ. تو ایک تو یہ بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں, مسجد کے ساتھ کنیکشن کو اسٹیبلش کی, مسجد میں بیٹھا کریں, مسجد میں جایا کریں, وہاں کی انرجی لیا کریں, قرآن مسجد میں جا کے پڑھا. دیکھیں, اگر اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے تو بہت پرو ایکٹیو ہو کے کرنا پڑے. دس از اے ہیوج پرابلم. کووڈ نے آپ کو یہ سکھا دیا ہوگا کہ بھائی ایک وائرس سے, ایک بیماری سے پریکاشنز لینی پڑیں گی, ورنہ اس کے قابو میں آ جاؤ گے. ہم نے ماسک پہنے,
ہم نے سوشل ڈسٹینس رکھا, ہم گھروں میں بھی بند ہو گئے. کس لیے؟ بیکاز وی ور سیریس ٹو فائٹ دیٹ ڈیزیز. Are you not serious to fight this disease, this spiritual disease? So you have to understand کہ you have to come to the solution. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, لوگ solution کے لیے آتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے, اور ہم جب solution بتاتے ہیں تو they are not ready to act on the solution. موویز چھوڑنا یا موویز کی فریکوینسی کم کرنا یہ ایک solution ہے, because ہر مووی میں, almost ہر مووی میں there is something which is a trigger, which can trigger it all. نیٹ فلکس اگر آپ ڈیلی وزٹ کر رہے ہیں, کسی نہ کسی چیز پہ نظر پڑ رہی ہے, اس پورے پلیٹ فارم کی اپنی ایک نیگیٹو انرجی ہے. ہاں کچھ یوزفل ڈاکیومنٹریز کے لیے جا رہے ہیں, کچھ اور چیز کے لیے جا رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ڈیلی وزٹ, تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ دیر ول بی سو مینی ٹریگرز. میوزک a big trigger of this thing. Watching TV series after TV series with so much filth and so much negative concepts, don't you think they are trigger? لوگ نہ ٹی وی سیریز چھوڑنا چاہتے ہیں, نہ موویز کی فریکوینسی کم کرنا چاہتے ہیں. چھوڑنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, کچھ موویز ظاہر ہے کہ اچھی بھی ہوتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں موویز, لوگ کچھ فیملی موویز بھی دیکھتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ میں جن موویز کی بات کر رہا ہوں, بہت آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں میں کن موویز کی, جن میں بہت زیادہ ٹریگرز ہوتے. جب ہم نے ٹریگرز کو اوائڈ نہیں کرنا ہے, جب ہم نے اپنے لائف سٹائل کو ہی نہیں بدلنا ہے, نہ کوشش کرنی ہے بدلنے کی, جب ہم نے انٹرٹینمنٹ بھی اس لیول کی کرنی ہے, وہ فضول قسم کی چیزیں دیکھنی جو ڈیزائرز کو بھی بھڑکاتی ہیں, اور جو ظاہر ہے کہ ہماری روح کو لٹرلی کل کرتی ہیں, ہماری اسپرٹ کو کل کرتی. اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز سے بچ جائیں گے. اور پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ان نوجوانوں کے بارے میں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چیز ان کی ڈیزائر فلفل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور اب انہوں نے اس چیز کو روٹین بنا لیا. شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, شادیاں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ دس تھنگ از سو ایزی وداؤٹ اینی رسپانسبلٹی. شادی تو رسپانسبلٹی ڈالتی ہے نا. وداؤٹ اینی رسپانسبلٹی آف سینس آف رسپانسبلٹی دے ول ہیو اے پارٹنر جن سے وہ یہ باتیں کریں گے آن لائن, اور جن کے ساتھ وہ یہ پکچر شیئر کریں گے اپنی, اور جن سے وہ پکچرز منگوائیں گے, جن کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ اپنی اس چیز کو فلفل کریں گے, اور خرچہ بھی بہت کم ہے ظاہر ہے, اور سو کالڈ مزہ بھی آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیزائر بھی فلفل ہوتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے, جو مرضی کرتے پھرو. یہ پیور شیطانیت ہے, پیور شیطان کا لائف سٹائل ہے, اور اس کے جو ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز آنے والے ہیں اگر ہم سارے یہاں پہ ڈسکس کر لیں تو یقین کریں کہ یوتھ میں ڈپریشن کی ایک ویو, ایک لہر دوڑ پڑے گی. اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر ہم ایسی باتیں کریں جو ہمیں مزید ڈی موٹیویٹ کریں, ہمیں مزید ڈپریشن کی طرف لے کر جائیں. بٹ جتنی بھی میں نے باتیں, پلیز ریئلائز دس تھنگ ول کل یور ایمان. دس تھنگ از گوئنگ ٹو ٹیک ایوری ڈراپ آف ایمان فرام یو. دس تھنگ از گوئنگ ٹو kill your self-esteem. This thing is going to create such complex problems for you, psychologically speaking, spiritually speaking, physically speaking. Some of these problems you may not realize right now, but there are people who have faced these problems جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز نے کتنا نقصان دیا انہیں میریٹل لائف میں, کتنا نقصان کیا ان کے برین کے ساتھ. their perception about women, their perception about sexual life, their perception about love and romance, their perception about the females in general. اتنا بیڑا غرق کیا, اتنا بیڑا غرق کیا کہ وہ لوگ اتنا ڈیسیو ہو گئے کہ انہیں خود بھی نہ پتا لگا کہ وہ کس حد تک غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں, اور جب انہیں پتا لگا تو it was too late for them, یعنی irrecoverable damage ہو چکا تھا. So this thing has hit our youth so much, and not only youth, میری تو روح کانپتی ہے کہ بڑے عمر کے لوگ بھی اس میں اس حد تک انوالوڈ ہیں. اب تو گاؤں کے لوگ جو اس کنٹینٹ کو ایکسیس کرتے ہیں, اور پھر کس طرح کے واقعات, قصور کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچیاں سیف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں جب اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں تو وہاں پر جو نسل آ رہی ہے نوجوان, وہ کیا دیکھ کے آ رہے ہیں, وہ کیا فالو کر کے آ رہے ہیں, ان کی رات کیسے گزری ہے, وہ رات کو کیا کر کے آ رہے ہیں؟ ان کا تو پوری رات کی ڈائٹ ہی ہے, اللہ معاف کرے, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے. اور ایسے بہت ہیں, میں بہت داد دیتا ہوں اس نوجوان نسل جو ابھی تک اپنی ویلیوز کو قائم کیے ہوئے, جو بہت برداشت کر رہے ہیں, جو بہت زیادہ پیشنٹ ہیں, and they don't fall into this thing, or even if they fall into this thing they repent, they regret.
And as Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu said, the believer sees sin as if a mountain is about to fall on the believer. Believer गुनाह को ऐसे देखता है, छोटे से गुनाह को, जैसे एक पहाड़ है जो उस पर गिर जाएगा. And a munafiq sees sins as if a fly was to sit on his nose, اور وہ فلائی کو یوں کر کے, مکھی کو یوں کر کے جھٹک دیتا ہے. یعنی اس کے لیے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائیوں اور بہنوں, آپ خود بتاؤ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جب آپ کسی سے ریلیشن شپ بناتے ہو, آپ اس سے کس طرح کی گفتگو, آپ کی گفتگو میں کیا کنٹینٹ ہوتا ہے, آپ بات کو کدھر لے جانا چاہتے ہو, گفتگو کو کدھر لے جانا چاہتے ہو, اور آپ کیا چاہتے ہو اپوزٹ جینڈر سے. پھر بات کے بعد یہ بات کہاں جاتی ہے؟ پکچرز تک جاتی ہے, ویڈیوز تک جاتی ہے, اس کے بعد ریئل لائف تک آتی ہے. اور اس کے بعد کیا حاصل ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو فیمیل آپ کی بہنیں ہیں, اور آپ کے گھروں میں ظاہر ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی فرد کے ساتھ نہ ہو جائے, کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا وہ پروٹیکٹڈ ہے؟ کیا آپ نے کبھی گھر میں ٹائم دیا ہے؟ یا آپ اپنی ہی ڈیزائرز میں امرسڈ ہیں, یا آپ اپنی ہی کارنل ڈیزائرز کو فلفل کرنے میں لگے ہیں اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں؟ یہ فتنہ کسی کو بھی ٹچ کر, آپ کے گھر میں بھائی بہن بچے, آپ کے گھر میں ایون بڑے, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ یوز کتنا ہے, ہمارے گھر میں انٹرنیٹ کتنا ایکسیسیبل ہے, ہمارے گھر میں آپس میں ہم کتنا بیٹھتے ہیں اور موبائل فونز کے ساتھ اکیلے میں ہم کتنا گزارتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ گناہ رات کے وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, تو کیا میں رات کو ساری رات جاگتا تو نہیں؟ میں نے کبھی روٹین ہی اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, تو میں اس گناہ سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کے سبلنگز رات کو جاگ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس؟ کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ؟ اگر تو وہ یہ کہتے ہیں تو پھر اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حفاظت, نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کا حکم ہے. اسلام میں تو فیملی سٹرکچر یہ ہے کہ لک آؤٹ فار ایچ ادر, اور اگر ایک دوسرے کو برائی کی طرف جاتے دیکھو تو ہیلپ آؤٹ کرو, ریچ آؤٹ ٹو ایچ ادر, ایک دوسرے کی مدد کرو, شیطان کو ڈیفیٹ کرو. تو بردرز اینڈ سسٹرز, آپ خود سوچیں کہ یہ چیز کا کیا حاصل ہے, یہ چیز آپ کو کہاں لے جا رہی ہے. یہ چیز, آپ انوسینٹ تھے, آپ معصوم تھے, آپ کی عمر بہت سے پروڈکٹیو کام کرنے کی تھی, آپ کن کاموں میں لگ گئے؟ ہر وقت آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ آپ اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک سے نہیں 5-6 سے کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں آپ کا داؤ لگ جائے وہاں پہ آپ داؤ لگاتے ہیں. سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کو ہماری کوئی بات آؤٹ ہوتی ہے, ہم اپنے ماں باپ کو کیا منہ دیں؟ کل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس؟ کل کو بہنوں آپ صحابیات کو کیسے فیس کریں؟ جن صحابیات کو آپ آئیڈیل مانتی ہیں, حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ اور دیگر تمام they were women of pure character, they were women of haya, they were women who protected their chastity, they were women whom Allah loved and who loved Allah and His messenger. مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں, آپ صحابیات سے محبت کرتی ہیں, لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ کسی انجان لڑکے کی باتوں میں آ کے, کسی انجان مرد کی باتوں میں آ کے, اس کی ایموشنل باتوں میں آ کے, اس کی عشقیہ شاعری کے چنگل میں آ کے, اور اس کی تعریف کے چنگل میں آ کے آپ اپنی حیا کھو دیتی ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہیں, آپ اللہ رسول کو بھول جاتی ہیں. بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا, میں بہت ایموشنلی یہ بات, اور میں بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا ہو جاتا, کیا آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایسے کاموں میں ملوث ہوں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی ہونی ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے یہ چیز دیکھی ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی لینیج پاکیزہ ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فیملی میں تمام لوگ زنا سے پاک ہوں, نمازی ہوں؟ کیا آپ نہیں سوچتے یہ باتیں؟ کیا آپ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ کا کنٹرول اتنا گر چکا ہے, کیا آپ کا کریکٹر اتنا گر چکا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں؟ آپ کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے اور صرف اپنی کارنل ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے اگلے کو برباد کر دیتے ہیں. یہ کس ڈگر ہم چل پڑے؟ شیطان نے ہمیں کس ڈگر لگا دی؟ آپ کی عمر کیریئر میں گرو کرنے کی, آپ کی عمر جو ہے وہ ماں باپ کا سہارا بننے کی تھی, آپ کی عمر سپورٹس کرنے کی تھی, آپ کی عمر پڑھائی کرنے کی تھی, آپ کی عمر پڑھائی میں ایکسل کرنے کی تھی, آپ کی عمر سوشل ورک کرنے میں تھی, آپ کی عمر کمیونٹی سروس کرنے میں تھی, آپ کی عمر اسلام کا بول بالا کرنے کی تھی, آپ کی عمر اسلام کا سپاہ سالار بننے کی تھی, آپ کی عمر بہنوں کی رکھوالی کرنے کی تھی, آپ کی عمر قوم کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی تھی, اور آپ کی عمر ماں باپ کی خدمت کرنے کی. آپ کدھر لگ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس ڈگر جا رہے ہیں؟ اس پر آپ ضرور سوچئے گا.
اور بہت زیادہ استغفار کیجیے گا, بہت زیادہ توبہ کیجیے, اور اپنے آپ کو ویک اپ کال دیں, ٹکا کے ویک اپ کال دیں اپنے آپ. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یوتھ کے ہاتھ میں سیل فون دیکھتا ہوں اور وہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, and they don't care who's around them, what's going on around them. ان کی حیا کھو چکی ہے, شرم و حیا جو ہے وہ اس کا کنسپٹ جو ہے ہماری یوتھ سے کھوتا جا رہا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ ایسی میم شیئر کرتے ہیں جس میں سیکشول ریفرنسز ہوتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ پورن سٹارز کے نام لیتے ہیں, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں. کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ واٹس رانگ ود یو؟ کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی ریپوٹیشن کا جو ہے آپ لوگوں کو وہ ڈر نہیں. ایسے میں نے لوگ دیکھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جو بدنام ہے, مشہور ہے کہ یار مال لینا ہے تو ان سے لو, یہ سپلائر ہے. قیامت والے دن پھر کھڑا کیا جائے گا آپ کو کہ آجو جی سپلائر. ہاں جی, کیا کیا دیتے تھے, کیا کیا سپلائی کرتے تھے لوگوں کو. سپلائر کہلانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن؟ اس نام سے پکارے جانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن؟ ٹرو سٹوری ہے, پورن فرام دا گریو. مفتی مینک نے سنائی کہ ایک لڑکا جو پورن ایڈکشن میں انوالو تھا, جو باقاعدہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پورن ویب سائٹس کو پے کرتا تھا, کنٹینٹ منگواتا تھا, کنٹینٹ آگے اپنے دوستوں سے شیئر کرتا تھا. دوستوں نے کہا یار ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کر, بہت یونیک کنٹینٹ ہے. اس نے ظاہر ہے کہ بار بار شیئر کرنا پڑتا تھا, آٹو فارورڈنگ پر اپنا ای میل سسٹم لگا کہ جب بھی یہ کنٹینٹ آئے گا I will auto forward it, my email system will auto forward it to my certain number. That person died in a car crash and some of his friends were with him. And one day those friends were remembering him while sitting with a sheikh and they were crying. اس کے دوست رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ ہمیں ابھی تک اس کی طرف سے اس کے ای میل سے وہ کنٹینٹ ریسیو ہوتا ہے اور وہ گریو میں ہے. اللہ, امیجن آپ گریو میں ہیں اور آپ کا یہ جو غلط قسم کا جو آپ نے شر پھیلایا ہے, اللہ معاف کرے, جو پھیلتا جا رہا ہے. امیجن کریں کہ پیپل آر ریممبرنگ یو اسٹل فرام دس تھنگ کہ ہی واز اے سپلائر, ہی واز سم ون ہو یوزڈ ٹو فارورڈ دس تھنگ, ہی واز سم ون جو ہمیں بھی دکھاتا تھا, خود بھی دیکھتا تھا. اور گریو میں بجائے کہ صدقہ جاریہ بننے کے آپ کے لیے وہ ایک نیگیٹو چیز بنتی جا رہی ہے, آپ پہ بوجھ آ رہا ہے. واٹ اے ڈیڈلی سچویشن. اللہ اس بھائی کو, میں اس کی مغفرت کی دعا کروں, لیکن دا تھنگ از کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس گناہ میں انوالوڈ ہوں اور ہمیں موت آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات کے اس سیلاب میں ڈوبے ہوں اور ہم ریئل لائف سے بہت دور چلے جائیں, اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے کسی فیملی ممبر کا نقصان ہو جائے, ہمارا نقصان ہو جائے, سوسائٹی کا نقصان ہو جائے, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا نقصان. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سمندر میں ڈوبے ہوئے اور ہماری وجہ سے لڑکی کی زندگی برباد ہو, تباہ ہو جائے. تو پلیز اپنا محاسبہ کیجیے, سولوشنز کی طرف آئیں. میں اب چند ایک سولوشنز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس which I believe inshallah are going to help and which have worked actually. سب سے پہلی بات, ٹریگر کو اوائڈ, اور یہ سب سے مشکل کام. اگر موویز وہ والی دیکھنی نہیں چھوڑنی, اگر نیٹ فلکس ڈیلی وزٹ کرنا نہیں چھوڑنا, ٹی وی سیریز نہیں چھوڑنی, اور اسپرچوالٹی گین نہیں کرنی, مسجد میں نہیں جانا, تو پھر یو آر ایبسولوٹلی پرون ٹو دس. نمبر 2, پازیٹیو سائیکالوجی ہمیں ایک بڑی زبردست چیز بتاتی ہے کہ جب آپ کو ٹریگر آئے اور جب آپ کو اس کی نیڈ فیل ہو تو زیادہ سٹریس میں مت جائیے, اس کو زیادہ فائٹ نہ کیجیے, مینٹلی فائٹ نہ کیجیے. ویسے تو فائٹ کرنا ہے, اس کو زیادہ سر پہ نہ چڑھائیے کہ یار یہ کیا آ گیا ہے, میں اب اسے فائٹ کروں, بہت زیادہ سٹریس میں نہ آ جائیں. ایگو ڈپلیشن کا کانسیپٹ پڑھیں. ایگو ڈپلیشن یہ ہے کہ آپ میں ایک خاص سکت ہے سیلف کنٹرول کی, اس کے بعد یہ سکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے. اس لیے اگر آپ بہت زیادہ مینٹل برن آؤٹ کر لیں گے ایک ٹریگر کی وجہ سے, ایک تھاٹ کی وجہ سے, اور مینٹل برن آؤٹ ہو جائیں گے, ظاہر ہے کہ ایک چیز کو سوچ کے سٹریس آؤٹ ہو جائیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کا سیلف کنٹرول اس حوالے سے ویک ہوتا جائے گا. مائی ٹپ از ریلیکس. آپ کو نیڈ آئی ہے, ریلیکس رہیں, اعوذ باللہ پڑھیں, ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ, ڈونٹ اسٹریس آؤٹ, ڈونٹ پینک, ڈونٹ سے ٹو یور سیلف کہ اب تو میں پھسلا ہی پھسلا اور آج تو ہوگا ہی ہوگا. ٹرائی ٹو چل آؤٹ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ نہیں تو انشاءاللہ بچے گا. لٹرلی اپنے آپ کو تھپکی دیں, پازیٹیو رہیں اپنے بارے میں, زیادہ ٹگ آف وار نہ کریں اس چیز سے, جھٹک دیں کہ ٹھیک ہے جی دیکھیں گے, زیادہ اس پہ سٹریس مت لیں. یہ میری آپ کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ یو نیڈ سیلف کنٹرول, یو نیڈ پازیٹیو ڈوز, یو نیڈ سیلف اسٹیم ٹو فائٹ دس تھنگ. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, ابن القیم کی بہت زبردست ایڈوائس ہے. ہی سیڈ کہ جس طرح دیکھیں ایک بیج پودا کیسے بنتا ہے, اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے نا. تھاٹ ایک بیج ہے, آپ نے ایک بیج بویا, ایک غلط ملت تھاٹ آپ کو آیا, ایک ٹریگر آیا,
اس تھاٹ کو آپ اگر پانی کریں گے, واٹر کریں گے بیج کی طرح, یعنی مزید اس پہ سوچیں گے, مزید ایک سٹیپ آگے لیں گے, سوچتے رہیں گے, رات کو سونے سے پہلے سوچیں گے, ظاہر ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ, اس بیج کو پانی دیے جا رہے ہیں, پانی دیے جا رہے ہیں, وہ بڑھتا جائے گا, وہ بڑھتا جائے گا, بڑھ کے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا, اور آپ کا مائنڈ پھسل جائے گا, آپ کا نفس پھسل جائے گا وہ کام کرنے کی. تو ہمیشہ بیج کو پانی نہ دیں, برے تھاٹس کو پانی نہ دیں. لوور یور گیز ایٹ دا فرسٹ تھنگ, اپنی گیز کو کھلا مت چھوڑیں, پریکٹس اٹ. گیز لوور پریکٹس کرنے سے. کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ میرے کنٹرول میں میری گیز نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو بیسک سائیکالوجی کا نہیں پتا ہے. گیز لوور کرنے سے لوور ہو. ریمبر دس ون تھنگ, اوکے. دین اسٹے کنیکٹڈ ٹو ماسک اینڈ گین انرجی, اسپرچل انرجی. ماسک میں جا کے قرآن مجید پڑھیں, نمازوں کے پکے ہو جائیں, نمازوں کے بارے میں اس حد تک سیریس ہو جائیں کہ باجماعت نماز, اور وضو کر کے پراپر 5-1 منٹ پہلے نماز پڑھنے مسجد میں جا کر بیٹھا کریں. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے, فرشتوں کی سپورٹ لیں, اس چیز کو فائٹ کریں. گیٹنگ بیزی, اپنے آپ کو جتنا مصروف کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں, جن کے لیے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی سرکل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ. ماشاءاللہ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں چیزوں سے, کیونکہ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ سپورٹس شروع کرتے ہیں, دینی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, حلقات جوائن کر لیتے ہیں, وہ اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ بچنا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. تو کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت بنائے, فزیکل ایکسرسائز کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ یہ کام کرنے کی انرجی نہ ہو آپ کے پاس. اینڈ ویری امپورٹنٹ, ویری پریکٹیکل, ویری پریگمیٹک از فاسٹنگ. ٹرائی کر کے دیکھیں, روزے رکھ کے دیکھیں. روزے بے شک ڈیزائر کو, اور ایسی خوراک نہ کھائیں جو سیکشول ڈیزائرز کو انکریز. خوراک کی طرف بھی توجہ دیں, سرچ اٹ آؤٹ کہ ایسی ماڈریٹ خوراک کون سی ہے جس سے یہ والی چیز کرب ہو شادی سے پہلے اوبیسلی. اور اس کا بہت بڑا سلوشن نکاح ہے, اور جتنا جلدی اس کی طرف آپ آ سکیں. شادی کو اللہ تعالیٰ نے, نکاح کو اللہ تعالیٰ نے فورٹریس کہا ہے قرآن. اٹ ول ایکٹ لائک اے فورٹریس. انشاءاللہ آپ اس چیز سے قدرے حد تک بچے رہیں گے, اور آپ کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوگی, ظاہر ہے آپ پہ ذمہ داریاں پڑیں گی. تو یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس میں نے بتائے ہیں, لیکن جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں بہت دل سے میں نے آپ سے آج بات کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات یوتھ تک ضرور, اور یہ میرے دل کی آواز ہے. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ اس بیماری سے, اس ڈپریشن سے, اس ورتھ لیس لائف سے, اور اس اذیت ناک لائف سے نکلے, کہ وہ اپنے کمروں سے نکل کر, اپنے موبائل فونوں سے نکل کر پروڈکٹیو ہو جائیں, اچھے شہری بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں, اچھے بیٹے بن جائیں, اچھی بیٹیاں بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں, بندیاں بن جائیں, اور ان کی لائف سنور جائے, اور ان کی لائف میں پروڈکٹیوٹی آ جائے. یہ میری آپ سے گزارش ہے, یہ میری امید ہے آپ سب. اسی کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے, آج کی جو ایپیسوڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے, جو کوئی بھی اس فتنے سے گزر رہا ہے, اس چیلنج رہا ہے, اللہ اس کی اسپیشل مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان دیں, ایسی اسٹرینتھ دیں کہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر کر, اور اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل اینجل سے مدد فرمائے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بھی توفیق دیں کہ وہ خود ایکشن اور خود اس چیز کے بارے میں وری کریں, اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی پراپر پلاننگ کریں, پراپر ارادہ کریں. تو بے شک جو بھی انسان ارادہ کرتا ہے کس چیز کو چھوڑنے کا, اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکٹ ہیلپ کرے. سورہ عنکبوت کی آیت ورس نمبر 69, جو کوئی بھی ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے, اور ہم اس کے لیے راستہ آسان دیں گے. جو کہ ہماری یوتھ کو اس وقت اوور کم کر چکا ہے, ان کو ان پروڈکٹیو بنانے میں اس کا بہت بڑا رول ہے, ان کے کیریکٹرز خراب کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. تو اٹس اے سیریس ایشو. دیٹس وائی آج کے جو پورا پروگرام ہے اس میں میں بہت سیریس ٹون رکھوں گا, بیکاز unless and until we don't even realize how big a problem this is, this thing is going to destroy our generations. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری آنے والی جو جنریشن ہے, کل کو جب ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور وہ ان چیزوں سے نہیں ایکسپوز ہوں گے کسی نہ کسی طرح, through some cousin, through some friend, maybe while using smartphone, maybe while using even YouTube, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ایشو پہ بہت سیریسلی بات کی, اور اس ایشو کو بہت سیریس انداز سے ڈسکس کیا جائے, اور اس کے پریگمیٹک سولوشنز پہ بھی بات کی. دیکھیں, کرونا وائرس آیا, پوری دنیا میں ایک پینڈیمک بنا, اور ایوری باڈی پینک, بیکاز اٹ واز لٹرلی کلنگ پیپل, اینڈ
is killing people actually. But there is a bigger pandemic that is doing spiritual deaths and in some cases even physical death. And that pandemic is pornography, which has actually become global pandemic, and globally it is hitting almost every society. हमें अगर मिसाल के तौर पे 100 ईमेल्स आती हैं ना, तो उसमें से शायद 70 ईमेल इस इश्यूज पे होती हैं, इन इश्यूज पे होती हैं, इन प्रॉब्लम्स पे होती हैं. देखें, ये बात कहने में अब कोई चूंकि हमारी ऑडियंस जो है वो मैच्योर है, यूथ है, so they will understand whatever I'm going to talk about inshallah, and they will understand कि where I'm coming from. मैं जो भी बात करूंगा आज वो इसीलिए है कि हम सब इसका एक pragmatic solution डिस्कस करें और हम सब इसको एक बहुत सीरियस अंदाज से बैठकर सोचें कि where are we heading to and where is our society heading to and what will become of our future generations अगर इस चीज पर काबू ना पाया गया. Because you know, एक तो ये चीज बहुत एक्सेसिबल है, इंटरनेट पैकेजेस बहुत सस्ते हैं, सेल फोन्स सबके पास हैं, अकेला टाइम भी सबके पास है. अब तो बच्चे खैर माइंड करते हैं अगर पेरेंट्स कभी उनका सेल फोन लेने की, पेरेंट्स पूछ लें बेटा क्या देख रहे हो, पेरेंट्स नोट करें ये कमरे में बहुत अकेला रहता है या रहती हैं, इस तरह की बातें पूछें तो आजकल यूथ माइंड भी कर जाती है. अब तो खैर हमारी सोसाइटी बहुत तेजी से चेंज हो रही है. तो बताने का मकसद ये है कि चूंकि ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल भी है, अकेला टाइम भी है लोगों के पास, चीप भी है, और इतने वेज हैं इस चीज को देखने के कि लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हदीस है ना कि सून, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सून फितनास विल फॉल ओवर योर होम्स लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन. तो ऐसा महसूस होता है इस हदीस से कि कहीं वो टाइम आ तो नहीं गया जब वाकई लिटरली फितनास रेन के ड्रॉप्स की तरह हर इंसान के घर पे बरस रहे, और ऑलमोस्ट हर घर रिफ्लेक्ट हो चुका है इस फितने. ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे इजी एक्सेस टू वाईफाई नहीं है, और जहाँ पे इजी एक्सेस टू वाईफाई होगा और इतना खतरनाक कंटेंट अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, और इतने ट्रिगर्स होंगे, मूवीज में ट्रिगर्स होंगे, आपके अपने मीडिया चैनल्स में ट्रिगर्स होंगे, आपके ड्रामाज में ट्रिगर्स होंगे, आपकी फैशन इंडस्ट्री में ट्रिगर्स होंगे, आपके सॉन्ग्स में ट्रिगर्स होंगे. किसी दौर में सॉन्ग्स मीनिंगफुल हुआ करते थे, लिरिक्स की बात कर रहा हूँ, मासूमाना हुआ करते थे. मासूमाना से मुराद है कि ज्यादा से ज्यादा क्या खूबसूरती की तारीफ हो जाती थी ऑपोजिट जेंडर की, और कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो लिरिक्स लिखने वाला है वो लिरिक्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करता था. आजकल के गाने क्या हैं? लिटरली ऑडियो पोर्नोग्राफी, बकायदा फिगर डिस्कस हो रहा है ऑपोजिट जेंडर का, फीमेल्स का, ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस हो रही हैं विच आर बिग ट्रिगर्स. फिर ये हिप हॉप की पूरी एक जो लॉट है, रैप सॉन्ग्स, हिप हॉप, मोस्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स डिस्कस वुमेन इन अ वेरी वेरी प्रोफेन मैनर. तो माय पॉइंट इज कि क्या हम उस दौर में रह रहे हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छे अमाल कर लो इससे पहले कि फितने फैल जाए काली अंधेरी रात की तरह, जब एक इंसान सुबह को मोमिन और रात को काफिर होगा, या वाइस वर्सा, रात को मोमिन, यानी कि उसका ईमान इतना फ्लक्चुएट करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज फितनास व्हिच हैव स्प्रेड लाइक अ डार्क, काली अंधेरी रात जब इंसान को कोई समझ ही नहीं आ रही होगी. माय पॉइंट इज, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि the first step to change is realizing how big a certain problem. जब तक हम एक प्रॉब्लम के बारे में ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये वो प्रॉब्लम है जिससे हमारी आने वाली नस्ल खतरे में पड़ सकती है और पड़ गई है, जिसके बारे में अभी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे, तब तक हम एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को भी सीरियस नहीं ले रहा है. क्या आप समझते हैं कि आपकी बच्चियां सेफ हैं? क्या आप समझते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जब अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं तो वहां पर जो नस्ल आ रही है नौजवान, वो क्या देख के आ रहे हैं, वो क्या फॉलो करके आ रहे हैं, उनकी रात कैसे गुजरी है, वो रात को क्या करके आ रहे हैं? उनका तो पूरी रात की डाइट ही है, अल्लाह माफ करे, इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी को बचा ले. और ऐसे बहुत है, मैं बहुत दाद देता हूँ उस नौजवान नस्ल जो अभी तक अपनी वैल्यूज को कायम किए हुए, जो बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पेशेंट हैं, एंड दे डोंट फॉल इनटू दिस थिंग, और इवन इफ दे फॉल इनटू दिस थिंग दे रिपेंट, दे रिग्रेट. And as Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu said, the believer sees sin as if a mountain is about to fall on the believer. Believer गुनाह को ऐसे देखता है, छोटे से गुनाह को, जैसे एक पहाड़ है जो उस पर गिर जाएगा. And a munafiq sees sins as if a fly was to sit on his nose, और वो फ्लाई को यूं करके, मक्खी को यूं करके झटक देता है, यानी उसके लिए गुनाह कुछ भी नहीं है. तो भाइयों और बहनों, आप खुद बताओ आप किधर जा रहे? जब आप किसी से रिलेशनशिप बनाते हो, आप उससे किस तरह की गुफ्तगू, आपकी गुफ्तगू में
کیا کنٹینٹ ہوتا ہے, آپ بات کو کدھر لے جانا چاہتے ہو, گفتگو کو کدھر لے جانا چاہتے ہو, اور آپ کیا چاہتے ہو اپوزٹ جینڈر سے. پھر بات کے بعد یہ بات کہاں جاتی ہے, پکچرز تک جاتی ہے, ویڈیوز تک جاتی ہے, اس کے بعد ریئل لائف تک آتی ہے, اور اس کے بعد کیا حاصل ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو فیمیل آپ کی بہنیں ہیں, اور آپ کے گھروں میں ظاہر ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی فرد کے ساتھ نہ ہو جائے, کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا وہ پروٹیکٹڈ ہے؟ کیا آپ نے کبھی گھر میں ٹائم دیا ہے, یا آپ اپنی ہی ڈیزائرز میں امرسڈ ہیں, یا آپ اپنی ہی کارنل ڈیزائرز کو فلفل کرنے میں لگے ہیں اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں؟ یہ فتنہ کسی کو بھی ٹچ کر, آپ کے گھر میں بھائی بہن بچے, آپ کے گھر میں ایون بڑے, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ یوز کتنا ہے, ہمارے گھر میں انٹرنیٹ کتنا ایکسیسیبل ہے, ہمارے گھر میں آپس میں ہم کتنا بیٹھتے ہیں, اور موبائل فونز کے ساتھ اکیلے میں ہم کتنا گزارتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ گناہ رات کے وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, تو کیا میں رات کو ساری رات جاگتا تو نہیں, میں نے کبھی روٹین ہی اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, تو میں اس گناہ سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کے سبلنگز رات کو جاگ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس؟ کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ؟ اگر تو وہ یہ کہتے ہیں تو پھر اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حفاظت, نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کا حکم ہے. اسلام میں تو فیملی سٹرکچر یہ ہے کہ لک آؤٹ فار ایچ ادر, اور اگر ایک دوسرے کو برائی کی طرف جاتے دیکھو تو ہیلپ آؤٹ کرو, ریچ آؤٹ ٹو ایچ ادر, ایک دوسرے کی مدد کرو, شیطان کو ڈیفیٹ کرو. تو بردرز اینڈ سسٹرز, آپ خود سوچیں کہ یہ چیز کا کیا حاصل ہے, یہ چیز آپ کو کہاں لے جا رہی ہے. یہ چیز, آپ انوسینٹ تھے, آپ معصوم تھے, آپ کی عمر بہت سے پروڈکٹیو کام کرنے کی تھی, آپ کن کاموں میں لگ گئے؟ ہر وقت آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ آپ اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک سے نہیں 5-6 سے کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں آپ کا داؤ لگ جائے وہاں پہ آپ داؤ لگاتے ہیں, سوری ٹو یوز دس ورڈ. لیکن یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کو ہماری کوئی بات آؤٹ ہوتی ہے, ہم اپنے ماں باپ کو کیا منہ دیں؟ کل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کریں؟ کل کو بہنوں آپ صحابیات کو کیسے فیس کریں, جن صحابیات کو آپ آئیڈیل مانتی ہیں, حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ اور دیگر تمام صحابہ. They were women of pure character, they were women of haya, they were women who protected their chastity, they were women whom Allah loved and who loved Allah and His messenger. مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں, آپ صحابیات سے محبت کرتی ہیں, لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ کسی انجان لڑکے کی باتوں میں آ کے, کسی انجان مرد کی باتوں میں آ کے, اس کی ایموشنل باتوں میں آ کے, اس کی عشقیہ شاعری کے چنگل میں آ کے, اور اس کی تعریف کے چنگل میں آ کے آپ اپنی حیا کھو دیتی ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہیں, آپ اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں. بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا, میں بہت ایموشنلی یہ بات, اور میں بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا ہو جاتا, کیا آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایسے کاموں میں ملوث ہوں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی ہونی ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے یہ چیز دیکھی ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی لینیج پاکیزہ ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فیملی میں تمام لوگ زنا سے پاک ہوں, نمازی ہوں؟ کیا آپ نہیں سوچتے یہ باتیں؟ کیا آپ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ کا کنٹرول اتنا گر چکا ہے, کیا آپ کا کریکٹر اتنا گر چکا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے اور صرف اپنی کارنل ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے اگلے کو برباد کر دیتے ہیں؟ یہ کس ڈگر ہم چل پڑے؟ شیطان نے ہمیں کس ڈگر لگا دی؟ آپ کی عمر کیریئر میں گرو کرنے کی, آپ کی عمر جو ہے وہ ماں باپ کا سہارا بننے کی تھی, آپ کی عمر سپورٹس کرنے کی تھی, آپ کی عمر پڑھائی کرنے کی تھی, آپ کی عمر پڑھائی میں ایکسل کرنے کی تھی, آپ کی عمر سوشل ورک کرنے میں تھی, آپ کی عمر کمیونٹی سروس کرنے میں تھی, آپ کی عمر اسلام کا بول بالا کرنے کی تھی, آپ کی عمر اسلام کا سپاہ سالار بننے کی تھی, آپ کی عمر بہنوں کی رکھوالی کرنے کی تھی, آپ کی عمر قوم کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی تھی, اور آپ کی عمر ماں باپ کی خدمت کرنے کی. آپ کدھر لگ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس ڈگر جا رہے ہیں؟ اس پر آپ ضرور سوچئے گا اور بہت زیادہ استغفار کیجئے گا, بہت زیادہ توبہ کیجئے, اور اپنے آپ کو ویک اپ کال دیں, ٹکا کے ویک اپ کال دیں اپنے آپ. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یوتھ کے ہاتھ میں سیل فون دیکھتا ہوں اور وہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, and they don't care who's around them, what's going on around them. ان کی حیا کھو چکی ہے, شرم و حیا جو ہے وہ اس کا کنسپٹ جو ہے ہماری یوتھ سے کھوتا جا رہا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ ایسی میم شیئر کرتے ہیں جس میں سیکشول ریفرنسز ہوتے ہیں.
مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ پورن سٹارز کے نام لیتے ہیں, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں. کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ واٹس رانگ ود یو؟ کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی ریپوٹیشن کا جو ہے آپ لوگوں کو وہ ڈر نہیں. ایسے میں نے لوگ دیکھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جو بدنام ہے, مشہور ہے کہ یار مال لینا ہے تو ان سے لو, یہ سپلائر ہے. قیامت والے دن پھر کھڑا کیا جائے گا آپ کو کہ آجو جی سپلائر. ہاں جی, کیا کیا دیتے تھے, کیا کیا سپلائی کرتے تھے لوگوں کو. سپلائر کہلانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن؟ اس نام سے پکارے جانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن؟ ٹرو سٹوری ہے, پورن فرام دا گریو. مفتی مینک نے سنائی کہ ایک لڑکا جو پورن ایڈکشن میں انوالو تھا, جو باقاعدہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پورن ویب سائٹس کو پے کرتا تھا, کنٹینٹ منگواتا تھا, کنٹینٹ آگے اپنے دوستوں سے شیئر کرتا تھا. دوستوں نے کہا یار ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کر, بہت یونیک کنٹینٹ ہے. اس نے ظاہر ہے کہ بار بار شیئر کرنا پڑتا تھا, آٹو فارورڈنگ پر اپنا ای میل سسٹم لگا کہ جب بھی یہ کنٹینٹ آئے گا I will auto forward it, my email system will auto forward it to my certain number. That person died in a car crash and some of his friends were with him. And one day those friends were remembering him while sitting with a sheikh and they were crying. اس کے دوست رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ ہمیں ابھی تک اس کی طرف سے اس کے ای میل سے وہ کنٹینٹ ریسیو ہوتا ہے اور وہ گریو میں ہے. اللہ امیجن آپ گریو میں ہیں اور آپ کا یہ جو غلط قسم کا جو آپ نے شر پھیلایا ہے, اللہ معاف کرے, جو پھیلتا جا رہا ہے. امیجن کریں کہ پیپل آر ریممبرنگ یو اسٹل فرام دس تھنگ کہ ہی واز اے سپلائر, ہی واز سم ون ہو یوزڈ ٹو فارورڈ دس تھنگ, ہی واز سم ون جو ہمیں بھی دکھاتا تھا, خود بھی دیکھتا تھا. اور گریو میں بجائے کہ صدقہ جاریہ بننے کے آپ کے لیے وہ ایک نیگیٹو چیز بنتی جا رہی ہے, آپ پہ بوجھ آ رہا ہے. واٹ اے ڈیڈلی سچویشن از. اللہ اس بھائی کو, میں اس کی مغفرت کی دعا کروں, لیکن دا تھنگ از کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس گناہ میں انوالوڈ ہوں اور ہمیں موت آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات کے اس سیلاب میں ڈوبے ہوں اور ہم ریئل لائف سے بہت دور چلے جائیں اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے کسی فیملی ممبر کا نقصان ہو جائے, ہمارا نقصان ہو جائے, سوسائٹی کا نقصان ہو جائے, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا نقصان. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سمندر میں ڈوبے ہوئے اور ہماری وجہ سے لڑکی کی زندگی برباد ہو, تباہ ہو جائے. تو پلیز اپنا محاسبہ کیجئے, سولوشنز کی طرف آئیں. میں اب چند ایک سولوشنز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس which I believe inshallah are going to help and which have worked actually. سب سے پہلی بات, ٹریگر کو اوائڈ, اور یہ سب سے مشکل کام. اگر موویز وہ والی دیکھنی نہیں چھوڑنی, اگر نیٹ فلکس ڈیلی وزٹ کرنا نہیں چھوڑنا, ٹی وی سیریز نہیں چھوڑنی, اور اسپرچوالٹی گین نہیں کرنی, مسجد میں نہیں جانا, تو پھر یو آر ایبسولوٹلی پرون ٹو دس. نمبر 2, پازیٹیو سائیکالوجی ہمیں ایک بڑی زبردست چیز بتاتی ہے کہ جب آپ کو ٹریگر آئے اور جب آپ کو اس کی نیڈ فیل ہو تو زیادہ سٹریس میں مت جائیے, اس کو زیادہ فائٹ نہ کیجیے, مینٹلی فائٹ نہ کیجیے. ویسے تو فائٹ کرنا ہے, اس کو زیادہ سر پہ نہ چڑھائیے کہ یار یہ کیا آ گیا ہے, میں اب اسے فائٹ کروں, بہت زیادہ سٹریس میں نہ آ جائیں. ایگو ڈپلیشن کا کانسیپٹ پڑھیں. ایگو ڈپلیشن یہ ہے کہ آپ میں ایک خاص سکت ہے سیلف کنٹرول کی, اس کے بعد یہ سکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے. اس لیے اگر آپ بہت زیادہ مینٹل برن آؤٹ کر لیں گے ایک ٹریگر کی وجہ سے, ایک تھاٹ کی وجہ سے, اور مینٹل برن آؤٹ ہو جائیں گے, ظاہر ہے کہ ایک چیز کو سوچ سوچ کے اسٹریس آؤٹ ہو جائیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کا سیلف کنٹرول اس حوالے سے ویک ہوتا جائے گا. مائی ٹپ از ریلیکس. آپ کو نیڈ آئی ہے, ریلیکس رہیں, اعوذ باللہ پڑھیں, ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ, ڈونٹ اسٹریس آؤٹ, ڈونٹ پینک, ڈونٹ سے ٹو یور سیلف کہ اب تو میں پھسلا ہی پھسلا اور آج تو ہوگا ہی ہوگا. ٹرائی ٹو چل آؤٹ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ نہیں تو انشاءاللہ بچے گا. لٹرلی اپنے آپ کو تھپکی دیں, پازیٹیو رہیں اپنے بارے میں, زیادہ ٹگ آف وار نہ کریں اس چیز سے, جھٹک دیں کہ ٹھیک ہے جی دیکھیں گے, زیادہ اس پہ سٹریس مت لیں. یہ میری آپ کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ یو نیڈ سیلف کنٹرول, یو نیڈ پازیٹیو ڈوز, یو نیڈ سیلف اسٹیم ٹو فائٹ دس تھنگ. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, ابن القیم کی بہت زبردست ایڈوائس ہے. ہی سیڈ کہ جس طرح دیکھیں ایک بیج پودا کیسے بنتا ہے, اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے نا. تھاٹ ایک بیج ہے, آپ نے ایک بیج بویا, ایک غلط ملت تھاٹ آپ کو آیا, ایک ٹریگر آیا, اس تھاٹ کو آپ اگر پانی کریں گے, واٹر کریں گے بیج کی طرح, یعنی مزید اس پہ سوچیں گے, مزید ایک سٹیپ آگے لیں گے, سوچتے رہیں گے, رات کو سونے سے پہلے سوچیں گے, ظاہر ہے
تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس بیج کو پانی دیے جا رہے ہیں، پانی دیے جا رہے ہیں، وہ بڑھتا جائے گا، وہ بڑھتا جائے گا، بڑھ کے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور آپ کا مائنڈ پھسل جائے گا، آپ کا نفس پھسل جائے گا وہ کام کرنے کی۔ تو ہمیشہ بیج کو پانی نہ دیں، برے تھاٹس کو پانی نہ دیں۔ لوور یور گیز ایٹ دا فرسٹ تھنگ، اپنی گیز کو کھلا مت چھوڑیں، پریکٹس اٹ۔ گیز لوور پریکٹس کرنے سے، کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ میرے کنٹرول میں میری گیز نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو بیسک سائیکالوجی کا نہیں پتا ہے۔ گیز لوور کرنے سے لوور ہو، ریمبر دس ون تھنگ، اوکے؟ دین اسٹے کنیکٹڈ ٹو ماسک اینڈ گین انرجی، اسپرچل انرجی۔ ماسک میں جا کے قرآن مجید پڑھیں، نمازوں کے پکے ہو جائیں، نمازوں کے بارے میں اس حد تک سیریس ہو جائیں کہ باجماعت نماز، اور وضو کر کے پراپر 5-1 منٹ پہلے نماز پڑھنے مسجد میں جا کر بیٹھا کریں، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، فرشتوں کی سپورٹ لیں، اس چیز کو فائٹ کریں۔ گیٹنگ بیزی، اپنے آپ کو جتنا مصروف کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں، جن کے لیے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی نہ کسی سرکل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ، ماشاءاللہ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں چیزوں سے، کیونکہ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ سپورٹ شروع کرتے ہیں، دینی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، حلقات جوائن کر لیتے ہیں، وہ اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ بچنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، تو کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت بنائے، فزیکل ایکسرسائز کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ، اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ یہ کام کرنے کی انرجی نہ ہو آپ کے پاس۔ اینڈ ویری امپورٹنٹ، ویری پریکٹیکل، ویری پریگمیٹک از فاسٹنگ۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، روزے رکھ کے دیکھیں، روزے